ناظرین، ایک نیا انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ مئی میں اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے، جس کی تصدیق امریکی صدر نے بھی کی ہے، اور امریکی صدر بلکہ ایران کو ڈرا رہا ہے۔ وہ ایک طرف تو موصوف ڈرا رہے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں دیتا کہ اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور مئی میں، تو دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میں ایران کو روشن مستقبل کی بھی بات کر رہا ہے، اور تیسری طرف امریکہ اس کے ایران کے ساتھ ابھی چند دن پہلے بھی اس نے مذاکرات بھی کیے ہیں۔ یعنی امریکہ اس وقت ایران کو ڈرا بھی رہا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہے، اور ایک معاہدہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی بیسکلی اس خطے میں امریکہ کو خود تو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے، اسرائیل کے لیے ایک کرایہ کا فوجی بنا ہوا ہے۔ وہ اسرائیل کو ایران کو ڈرانا چاہ رہا ہے کہ تم نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، اور اسرائیل تمہارے لیے لڑائی کے لیے تیار ہے، کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ جس طرح کا اس نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ میں گارنٹی نہیں دیتا کہ اسرائیل مئی میں ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ حملے کی باتیں، حالانکہ ایران کی جو ہسٹری رہی ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ سے اختلاف کی رہی ہے، امریکہ سے، بلکہ شاہ کے دور میں اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ امریکہ اور ان کا آپس میں بہت دوستی تھی۔ شاہ امریکہ نواز تھا، امریکہ کا بلکہ ایجنٹ کہا جاتا تھا، لیکن جب وہ بھاگا یا مشکل میں ہوا، امام خمینی نے اس کو مشکل میں ڈالا، تو اس وقت امریکہ بہادر نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب جو خطے میں صورتحال ہے وہ، کیونکہ اس پورے خطے میں امریکہ کو پتہ ہے اسرائیل کو اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے، اگر اس سے کوئی یعنی اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، یہاں کہیں جنگ کی تھوڑی بہت رمق باقی ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ باقی عرب کنٹریز تو اس وقت سو رہے ہیں۔ تو وہ ایران کو اب دھمکا رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ اس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے کہ آپ کو ان کو خوشحالی کا وہ کر رہا ہے، ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کا کہہ رہا ہے، دوسری طرف اس کو اسرائیل سے ڈرانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، ایرانی حکام نے اس مزیدار صورتحال کو مسترد کر دیا ہے، اور مذاکرات کی بھی جو عمان میں یعنی کہ وہ چلتے رہے ہیں، وہ اب اس کی امید بھی ختم ہو چلی ہے۔ تو کیونکہ اس خطے میں امریکہ بیسیکلی اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، وہ ایران یا اپنے لیے نہیں کر رہا۔ تو یہ صورتحال، کیونکہ جس طرح امریکہ چین کو ایک طرف تو ٹیرف لگا کر 145% ٹیرف لگا کر اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری طرف ٹرمپ صاحب یہ بھی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اب چین بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ ان کے فارن افیئر ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ تو اب امریکہ بہادر ٹرمپ صاحب اب مختلف لوگوں کو اس میں ڈال رہے ہیں، مختلف ممالک کو، دوستوں کو، کہ کسی طرح معاہدہ ہو جائے۔ تو نہیں، بڑی عجیب سی کہ ڈراؤ نہ ڈرے تو ڈر جاؤ، یعنی ڈراؤ نہ ڈرے تو ڈر جاؤ، یہی پالیسی آج کل ٹرمپ کر رہے ہیں، اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو وہ مشرق وسطیٰ میں بھی یہاں پہ کیونکہ اسرائیل کو آگے لانا چاہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے غزہ کو پوری یعنی کہ اس کے ایک شہر کو اسرائیل نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، زمین برابر کر دیا ہے، بربریت کی انتہا کی ہے، تو امریکہ اس پہ اب بھی وہ فلسطینیوں کو ظالم کہتا ہے۔ ناظرین، بہت بڑا ظلم ہے، جو موجودہ صدی میں شاید اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا، جس پر اقوام متحدہ بھی، انسانی حقوق کے ادارے بھی تمام کچھ نہیں کر پا رہے، ایون کہ اسلامی ممالک بھی۔ تو اب رہی صحیح کسر جس میں تھوڑی بہت رمق باقی ہے، اب امریکہ ان کو بھی ڈرا رہا ہے
یہ بیسیکلی گدڑ بھب کیا ہے، ڈراؤ ڈراؤ نہیں ڈرے تو خود ڈر جاؤ. تو ٹرمپ صاحب اب اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں. ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ.